جو MPs وغیرہ ہوتے ہیں وہ ووٹ لینے کے بعد عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور گھر گھر جا کے آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، دیگر MPs رات کو کیا پیغام دیں گے جو چاہے وہ نون لیگ سے ہیں، پیپل پارٹی سے ہیں، PTI سے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت نہیں ہے، اس وقت صرف انسانیت ہے، اور ہم نے انسانیت کے ساتھ اپنے سارے غریبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اگر اتنا دیا ہے تو آپ اپنے غریبوں کا بھی خیال کریں۔ بان انس گوندر، آپ دیکھیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما MPA نذیر احمد چوہان صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت کرونا وائرس پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں لاک ڈاؤن جاری ہے، اور ایسی صورتحال میں جو ہمارا مزدور طبقہ ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر روزی روٹی کماتے ہیں اور گھر والوں کے لیے راشن لے کر آتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں نذیر احمد چوہان صاحب اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، غریب اور مستحق لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور گھر گھر جا کے گھر والوں کو راشن دے رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں جب وہ مشکلات کے شکار تھے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے، تو ناظرین ان سے گفتگو کرتے ہیں اتنی اچھی سوچ، یہ انیشیٹو انہوں نے کہاں سے لیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا شکر۔ سر سے آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ اتنی اچھی سوچ آپ کو کہاں سے آئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، اس ویژن پہ ہم حکومت میں آئے، ہم نے الیکشن لڑا۔ ہماری سوچ صرف یہ تھی کہ اپنے غریبوں کو اٹھانا ہے، غریب ہمارے پس گیا طبقہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں وزیر اعظم پاکستان، وہ اپنے غریبوں کی بات کرتے ہیں، اپنے مسکینوں کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اپنے چھوٹے طبقے کے لوگوں کو کیسے اٹھایا جائے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ جب میں نے اس ایریے میں الیکشن لڑا تو میں نے یہاں پر وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے کہ میں یہاں پر عبادت کرنے آیا ہوں، سیاست کرنے نہیں آیا۔ تو یہ میرا نعرہ تھا اس حلقے کے اندر کہ سیاست نہیں، عبادت۔ تو مقصد کہنے کہ اللہ والا معاف کرے، آج ایک بہت بڑا ایک آپ کو پتہ وبا ہے، ایک اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دلائے۔ پوری دنیا اس وقت اس وبا میں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ سے رونقیں بحال ہوں گی۔ ہمارے جو اس وقت مزدور جو جن کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں، یہ صرف وہ لسٹوں کے مطابق لوگ ہیں جو مزدور تھے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے۔ سر، میں آپ سے یہ کویشچن کروں گا کہ یہ جو سارا آپ کام کر رہے ہیں، اس میں کیا آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے یا آپ ذات خود یہ سارا کام سر انجام دے رہے ہیں؟ نہیں جی، گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 3000 روپے پر جو لیں گے جو لوگ ہوں گے مستحق، لیکن ابھی تک وہ فنڈ تو ابھی ریلیز نہیں ہو، لیکن ہوئیں گے، 1-2 دن لگ جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی۔ تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی میں نے خود سے، ہم اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں، کیونکہ میرے ہی لوگ ہیں، تو میں جتنا ہم کر سکیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے، اپنے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں کسی مشکل کی گھڑی میں بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے حلقے میں بھی ہیں، ان لوگوں کو ہم نے سنبھالنا بھی ہے۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ضرور ان کا ساتھ بھی دیں گے، اور ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ سر، ابھی تک کتنے گھروں کو راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ انشاءاللہ جی اپنا جاری رہے گا جب تک کہ لاک ڈاؤن ہے، تو ہم اس کو روکیں گے نہیں، یہ مستقل چلتا رہے گا۔ ابھی تک 1000 خاندانوں کو ہم نے گھر میں راشن پہنچایا ہے، اور یہ مزید ہمیں اور ابھی بہت زیادہ نیڈی ہیں لوگ۔ تو انشاءاللہ پھر ہم اس سے ساتھ ساتھ ڈیلی پیچھے سے چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں، کبھی آٹا نہیں ملتا، کبھی گھی شارٹ ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو پورا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہو رہا ہے۔ سر، عموماً یہ رائے پہ جاتی ہے جو MPs وغیرہ ہوتے ہیں وہ ووٹ لینے کے بعد عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں آپ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور گھر گھر جا کے آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، دیگر MPs رات کو کیا پیغام دیں گے جو چاہے وہ نون لیگ سے ہیں، پیپل پارٹی سے ہیں، PTI سے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت نہیں ہے، اس وقت صرف انسانیت ہے، اور ہم نے انسانیت کے ساتھ اپنے سارے غریبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اگر اتنا دیا ہے تو آپ اپنے غریبوں کا بھی خیال کریں، اپنے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، جو ہماری بیوائیں ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، اور اوپر سے مرد حضرات گھر میں بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، وہ کیسے لے کے چلیں گے زندگی کو؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام اس وقت پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں، اس وقت صرف انسانیت آ گیا ہے۔ تو میرا ان تمام دوستوں سے پیغام ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا اپنے حلقے کے اندر کہ کون لوگ مستحق ہیں اور کون لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے تھے، کون لوگ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں۔ اس وقت ہم سب مل کے اپنی مدد آپ کے تحت ان کا ضرور خیال کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اپنے ہم سائے دائیں بائیں جو لوگ رہنے والے ہیں، خالی پولیٹیکل لوگ نہیں، جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات ہیں، وہ بھی اپنے دائیں بائیں والوں کا خیال کریں۔ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں، دیکھیں لیفٹ یا رائٹ، جو ان کے 2 گھر رہنے والے ہیں، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس وقت، کیونکہ سب سے ضروری چیز ہے وہ راشن ہے۔ راشن اگر ان کے گھروں میں پہنچ گیا تو 10-15 دن کو گزر جائیں گے۔
تو امید ہے 10-15 دن تک ہمارا یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا. اچھا آپ گھر گھر جا کے راشن دے رہے ہیں, گھر کے اندر جا کے دے رہے ہیں, جو معذور افراد ہیں ان کے تک یہ راشن تقسیم کر رہے ہیں, اتنی اچھی سوچ, اتنا اچھا کام. دیکھیں یہ سوچ بالکل ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے, کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یہ غلام ہیں. تو ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خدمت کرنی ہے اور ان غلاموں کو ہم نے ساتھ دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سوچ یہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں توفیق دی ہے ہم اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے بچوں کو بزرگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو خان صاحب نے اناؤنس کیا 3000 روپیہ وہ بھی ان تک پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہیلتھ کارڈ بھی ہم نے دے دیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو اپنے گھروں کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں, پھر ان کو جابس بھی کی طرف لے کے جانا ہے. انشاءاللہ یہ جو مشکل وقت ہے, اس مشکل گھڑی میں ہم سب لوگ نکل جائیں گے. اس وقت پوری قوم کو اکٹھے ہونا ہے, اور آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری قوم اکٹھی ہے. ہر بندہ, ہر دل یہ چاہتا ہے کہ اگلے کی میں اپنی فکر نہیں اس وقت کسی کو بھی. ہر بندہ ابھی آپ بھی نکلے ہوئے ہیں, دیکھیں نا مجھ سے اب کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کتنا بڑا جذبہ لے کے نکلے, آپ کا کیمرہ مین نکلا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑے جذبے ہیں کہ جو لے کے چلنے کا اپنی مدد آپ کے تحت ہم جو پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں. تو ایک جذبہ یہ ہے کہ اگلا بندہ دوسرے کو کیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کو سیو کروں, میں اس کو سیو کروں. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر پوری قوم جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہے, سیسا پلائی دیوار ہے, اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر کے اب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی جو وبا اس سے ہمیں بچائے, ہماری استغفار قبول فرمائے. اچھا آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح ہم کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک قوم بن کر؟ دیکھیں اس وقت من حاصل قوم ہم سب کو اپنے دل کی رنجشیں ختم کرنی ہے, اور ہمارے پھر وہی بات رپیٹ ہے کہ جو ہمارے غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم ان سب کا خیال کریں, نکلیں اپنے گھروں سے باہر اور چھوڑیں اس وقت اپنے گھروں میں. دیکھیں وہ جو ہمارے غریب لوگ رہنے والے ہیں, آپ جتنا ان کے لیے کر سکتے ہیں گھروں میں نکلیں. کچھ دکاندار ایسے ہیں جن کے کھاتے چلتے ہیں, وہ وہاں سے لوگ ادھار لے کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یعنی پرچون کی دکان سے ادھار لے لیا, جب پیسے ہیں تو ان کو دے دیے. اب ان کھاتوں پہ بھی لوگ پہنچیں اور جن جن کے ادھار چڑھے ہیں وہ ادھار اتاریں تاکہ وہ اپنا نیا راشن ڈال کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. تو میرا یہ میسیج تمام ایز اے منحصل قوم پورے پاکستانی اور اسپیشلی لاہور اور تمام جو لاہور کے رہنے والے ان کو یہ پیغام ہے کہ اس وقت اپنے غریبوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. نکلیں ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, اور آپ سب لوگ جس طرح کے کہا گیا ہے کہ آپ گروپ نہ بنائیں, لیکن جس طرح میں نے ایک ایک چیز پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایک تھیلا وہاں تک پہنچا دیں. اب رات کو بھی میری ٹیمیں کام کرتی تھا کہ یہ تو دن تھا تو میں آ گیا ہوں, لیکن بیسیکلی ہمارا کام رات کو ہوتا ہے تاکہ رات کو خاموشی سے جا کے یہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچا کے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہم یہ سلسلہ توڑنے نہیں دیں گے. یہ جب تک گورنمنٹ یہ شٹ ڈاؤن چل رہا ہے انشاءاللہ اس کے فوری بعد ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بند کریں. آخری پیغام کیا دیں گے قوم کو؟ فی الحال اس وقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, آپ اکٹھے ہو جائیں اور غریبوں کا ساتھ لے کے چلیں. اس وقت ان سب کو ہماری ضرورت ہے, ان سب کو ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے اس وقت ملا ہے ہمیں کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں, وہ اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں. ناظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو کری, بڑی اچھی گفتگو تھی, اور تو میں یہ اپیل کروں گا دیگر جو ہمارے MNA MP حضرات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے حلقے کے مستحق لوگوں کو فری آف کاسٹ راشن تقسیم کرے تاکہ کوئی بھی گھر کا جو فرد ہے, غریب کا بیٹا بھوکا نہ سو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت. اللہ حافظ.